تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں جلسے کرانے والوں سے، ناراض نہ ہونا، کبھی کبھی پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں ثواب کی نیت بھی ہے تمہاری کہ نہیں؟ تو ثواب کی نیت ہی کر لو، کیا فوٹو لگانے کی نیت ہے؟ اور پھر کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، یہاں علماء بیٹھے ایک مسجد میں جاتے ہیں نا کسی گاؤں میں کسی شہر میں، تو کہتے ہیں جی آپ اب ہماری مسجد میں بھی ٹائم دیں. تو میں کہتا ہوں آپ کے گاؤں میں آیا تو تھا، کہنے لگی وہ دوسری مسجد تھی. میں کیا ہے تو سنیے دی سی نا، اس کو بھی اپنی سمجھ لو، مہربانی کرو کسی جگہ اجتماعیت کا کہیں تو اظہار کرو. یہ کوئی نام و نمود کا مسئلہ نہیں، تھوڑا باہر آئیں. مطلب جلسہ کرنے سے مقصود کیا ہے پہلے یہ بتائیں، ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے؟ بخاری کی پہلی حدیث، ترمذی کی پہلی حدیث، مسند امام اعظم کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات. تو پہلے اپنا ارادہ تو کرنا. میرے صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جمعے والے دن ممبر کی طرف جانے لگے، تھوڑی دیر روک گئے، 5-10 منٹ کھڑے رہے، پھر جمعہ پڑھایا. تو میں نے بعد میں عرض کی حضور آپ ٹھہر گئے تھے، طبیعت تو ٹھیک تھی. فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ رہا تھا واہ واہ کی نیت ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے؟ اللہ کو. میں ایک جگہ جلسے کے لیے گیا تو مجھے صاحب کہنے لگے حضرت صاحب آج جی تقریر کرے آج بندے راضی ہو جان. میں کہ میری توبہ، میں تے وہ کرنی جی تے اللہ راضی ہو جائے. بندے تو راضی ہوتے ہیں پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں. آپ جس کی مان لیں وہ راضی، جس کی نہ مانے ناراض ہے. اپنی زندگی کا مقصود بدلو. میں پتہ کیا کہتا ہوں سادے لفظوں میں، میں کہا کرتا ہوں کہ ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہے. جو ریاکار ہوتا ہے بنیادی طور میں یہ اداکار ہوتا ہے، اور اداکار تھک جاتا ہے. کتنی کو دیر اداکاری کرے؟ یہ جو اخلاص والی زندگی ہوتی ہے یہ نارمل زندگی ہوتی ہے، اس میں بندہ تھکتا نہیں، کیونکہ وہ جو ہوتا ہے وہی کر رہا ہوتا ہے، جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اداکاری نہیں کریں، ملمہ سازی نہیں کریں. اخلاص رسول کریم علیہ السلام کے تمام اہل بیت نے، انہوں نے دین کا نام لے کے اپنے قد اونچے نہیں کیے، بلکہ انہوں نے اپنا سارا کچھ رسول اللہ کے دین کے لیے پیش کر دیا.